چنانچہ میں عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ دنیا کی حکومت کے لیے، گورنمنٹ کے لیے 30% GST ٹیکس وغیرہ بن سکتے ہیں، لیکن خدا و رسول کے لیے، اسلام کے لیے، مسلمان بھائیوں کے لیے 2.5% نہیں نکال سکتے، کیا انصاف نا انصافی ہے؟ دنیا میں بھی فائدہ اس کا، آخرت میں بھی فائدہ۔ اور جو غریبوں کی وجہ سے مالداروں کی پکڑ ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ مالداروں کو پکڑیں گے اور کہیں گے تجھے میں نے مال دیا تھا، تجھے حق تھا، تجھے موقع تھا، تو جا کر غربا کو تقسیم کر کے ان کی غریبی دور کر سکتا تھا، فاقہ تنگی دور کر سکتا تھا۔ تو بات معلوم ہوئی غریبوں کی وجہ سے مالداروں کی پکڑ ہوگی۔ اور ایک بات میں عرض کروں، زکوٰۃ نہ دینے سے بارش رک جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جانور نہ ہوتے شاید ہم قحط سالی میں پڑے ہوتے۔ اور ایک حدیث میں ہے زکوٰۃ نہ دینے سے مال بقیہ سارا مال ہلاک ہو جاتا ہے۔ کیسے برباد ہوتا ہے؟ وہ مال کہیں اور لگ جاتا ہے، بیماری میں لگ جاتا ہے، پریشانی میں چلا جاتا ہے، کوئی اللہ اور رسول کا دشمن اسے ڈکار لیتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے حتیب میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آ کر اس نے خبر سنائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص کا مال برباد ہوا۔ نبی نے جو ٹیکہ لے کر بیٹھے ہوئے تھے سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا یاد رکھو جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اللہ ان کا بقیہ سارا مال برباد کر دیتے ہیں۔ تو زکوٰۃ نہ دینے والے کا مال برباد ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے والے کی نماز تک قبول نہیں ہوتی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، دو عورتیں آئیں، ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے۔ نبی نے پوچھا کیا تم نے ان کی زکوٰۃ دی؟ عورتیں سمجھتی ہیں کہ پہننا ہمارے لیے، سونا ہم پہنے، چاندی ہم پہنے، زکوٰۃ کوئی اور دے، اور کہتے ہیں اللہ معاف کرنے والا۔ اللہ اکبر، کتنی جرأت کرتے ہیں اللہ کے عذاب پر۔ کنگن پہنے ہوئے تھے، نبی نے پوچھا زکوٰۃ ادا کر دی؟ ان عورتوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں ادا کی۔ تو نبی نے فرمایا یاد رکھو کل قیامت کے دن جہنم کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک آپ کے سامنے ایک عبرت ناک واقعہ سامنے رکھوں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، جو صحابہ کے بعد کا دور تابعین کا دور تھا، اس وقت ایک مسلمان ساتھی اپنے دوسرے مسلمان ساتھی کو ملاقات کرنے گئے، وہ ان کے بھائی کا انتقال ہوا تھا۔ یہ ہر مسلمان پر 5 چیزیں حقوق بنتی ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جنازہ کسی کا ہو تو اس کے ساتھ چلیں، اس کے ساتھ رہیں، تجہیز و تکفین میں آپ ساتھ ہاتھ بٹائیں۔ چنانچہ وہ گئے اپنے دوست سے ملنے کے لیے، وہ زار و خطا رو رہا تھا۔ جا کر بات کرنے کی کوشش کی، انہوں نے بات کرنے کی جرأت نہیں کی، رو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی چلو موت کا سامنا ہر کسی کو کرنا ہے، موت ہر کسی کو نوالا بناتی ہے، آپ اپنے بھائی کی موت پر اتنا نہ روئیں۔ انہوں نے کہا میں بھائی کی موت پر نہیں رو رہا۔ تو پوچھا کیوں رو رہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں جب بھائی کو دفن کر کے لوٹ رہا تھا میرے کان میں آواز پڑی، میرا بھائی نے مجھے پکارا اور کہا کہ سارے لوگ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں اور تو بھی چھوڑ کر جا رہا ہے۔ تو جیسے آواز پڑی میں ڈر سا گیا اور دوڑا دوڑا گیا، قبر کی مٹی نکالنے لگا۔ جب مردے تک مٹی پہنچی میں نے دیکھا اس کے گلے میں ایک سونے کا جہنمی ہار لگا ہوا ہے، جل رہا ہے۔ اب اس کی تپش اتنی زیادہ تھی، میرا بھائی چلا رہا تھا، اس کے ڈر اور خوف کو دیکھ کر میں نے اپنے ہاتھ کو اس کنگن کی طرف بڑھایا اور بڑھانے کے بعد میرا ہاتھ جل گیا۔ اور وہ کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے اپنا ہاتھ دکھایا تو اتنا سخت جلا ہوا تھا،